الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیت بیست ما امدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت بمقالتی محمدی گناہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو راسانی نشد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبا تو ہی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ دو عالم شد برائے تو ہما زیر لوائے تو رضائے حق رضائے تو شفاعت یا رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما عقیدت سے محبت سے نبی اکرم نور مجسم تاجدار عرب و عجم ہادی برحق احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی مجددی نقشبندی زیدہ شرف ہو نہایت ہی عزت کے لائق احترام کے لائق صوفی باصفا بزرگ عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا صوفی مقبول صاحب صائفی نہایت ہی احترام کے لائق عظیم آئمہ کرام و سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا یہ عظیم پروگرام برائے اصال ثواب عاشق رسول عاشق مدینہ فناف شیخ محترم المقام اجتماع جناب صوفی محمد یاسین سیفی صاحب علیہ رحمہ کے اصال ثواب کے لیے ہے آپ سب احباب کے علم میں ہے کہ قبلہ صوفی یاسین صاحب یقیناً اس علاقے پورے کے لیے بہت ہی باعث رحمت تھے انہیں مسلک کی بہت زیادہ تڑپ تھی
اور ان کی نس نس سے سیدی یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی. زندہ باد. جس وقت سے میرا ان کے ساتھ تعلق رہا، کوئی ایسی ملاقات نہیں جس میں انہوں نے مسلک اہل سنت کی بات نہ کی ہو. اور پھر پورے علاقے میں کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں، الحمدللہ وہ پیش تھے. جب یہ جگہ پرانی مسجد تھی تو اس وقت ان کی کوششیں، ان کی محبتیں اس جگہ کے ساتھ تمام علاقے سے منفرد تھی. اور جب یہ مسجد بنی تو اس وقت حکومت، ادارے، ایجنسیاں کیا چاہتی تھی، لیکن ہوا وہی جو اس عاشق رسول کی منشا تھی. بولیے ذرا محبت سے. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ کے ولیوں کی پہلی نشانی یہ ہے، جب تم ان کو ایک جھلک دیکھو، ان کا دیدار کرو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے. اور ان کے پیر و مرشد کی نگاہ کا صدقہ، ان کے فیض سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن اور نفاست عطا فرمائی تھی، جب کوئی دیکھتا تھا تو یقیناً کہتا تھا کہ عاشق رسول ایسے ہی ہونے چاہیے. یہ اصول میں موت. یقیناً وہ ایک مرد قلندر تھے، اور انہوں نے جو پیچھے اپنی اولاد کو چھوڑا، محترم المقام اجتماع جناب بھائی نعمان صاحب کو اور ان کے برادران کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ان کے پیچھے دعا مانگنے والے زندہ ہیں. اور یہ ہے تعلق، یہ ہے واسطہ. آپ سب یہاں تشریف رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ صاحب اولاد ہیں یہاں بیٹھے ہوئے. خدا را اس سبق کو پڑھیے جو صوفی یاسین صاحب دے کے چلے گئے ہیں. یہ آج اتنی شخصیات یہاں جلوہ فروز ہیں، وہ بھی لوگ ہیں مر جائیں تو حضرات خبر کی پہچان ختم، دعا ختم، پیچھے سے جناب کوئی مانگنے والا نہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا نہیں. حضرات اولاد نے تو کرنی ہی کرنی ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جس دن ہمیں پتا چلا کہ حضرت تشریف لے گئے، جمعے کا خطبہ تھا، اور جمعے کے خطبے سے اول سے لے کے آخر تک اللہ نے میرے دل میں یہی بات ڈالی ہوئی تھی کہ آج آخر پہ صوفی یاسین صاحب کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے. یہ محبتیں ہیں، یہ عقیدتیں ہیں. اس طرح کا تعلق چھوڑ کے جاؤ، اس طرح کی محبتیں چھوڑ کے جاؤ. اور خدا کی قسم کہہ کے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو مسجد ہے نا، یہ در و دیوار بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہوں. یہ جگہ، یہ سارا معاملہ جو ہے ان کے لیے بخشش اور ذریعہ نجات ہے، کیونکہ انہوں نے جو زندگی آخری جتنا حصہ ان کا زندگی کا تھا وہ سب اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزرا ہے. اللہ رب العالمین ان کی قبر کو روشن فرمائے. اللہ رب العالمین ان کو آقا کریم علیہ السلام کے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. تو سامعین ناظرین، بہت طویل خطاب کے لیے میں نہیں بیٹھا، چند گزارشات کرنی ہے.
محترم المقام اجتماع ثنا خان مصطفیٰ مرشد پاک کی خاص نگاہ محترم المقام بھائی عبد الرحمن سیفی صاحب، انہوں نے بھائی نعمان صاحب کا اور اہل محبت کا پیغام محبت دیا۔ بندہ نچیز نے وعدہ کیا، اللہ نے وعدے کی پاسبانی کرنے کی توفیق بخشی۔ جو آج کا موضوع ہے وہ نائب مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ، امیر المؤمنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سیرت طیبہ پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ اتنے موضوع سامنے ہیں آپ کی سیرت کے حوالے سے، کہاں سے شروع کریں؟ حضرات، وہ کیسا لمحہ ہوگا، کیسا وہ ٹائم ہوگا جب سید الانبیاء اپنی نشستگاہ سے اٹھ کر کعبے کی دیوار کے ساتھ آئے ہوں گے۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب علیہ السلام کعبۃ اللہ تشریف لائے، دیوار کعبہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں سراپا التجا ہوئے اور یوں دعا کی، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے میرے پاک رب، اللہ اگر تو مہربانی فرما دے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے دین کو عزت ملے، اگر یہ تو چاہتا ہے کہ تیرے دین کو شان و شوکت نصیب ہو، تو اے پاک پروردگار پھر اپنے فضل کے دروازے کھول دے اور عمر ابن خطاب کو ایمان نصیب فرما دے، یا پھر عمر بن حشام کو یا اللہ اس کے دل کو دین کی طرف موڑ دے۔ پھر وہ دعا قبول ہوئی اور وہ لمحے آئے کہ جناب حضرت فاروق اعظم تلوار اٹھا کر اپنے گھر سے نکلے۔ ارادہ غلط تھا، دعا قبول ہو چکی تھی، جیسے جیسے لمحے گزرتے گئے دعا اثر کرتی گئی، اور پھر وہ وقت آیا، کہا بہنا تجھے کون سی چیز ہے جو اتنی سختی کے ساتھ اس بات پر لگائے ہوئے ہے کہ میری مار بھی تیرے اوپر اثر نہیں کرتی؟ تو اس وقت بہن نے کہا یہ نگاہ مصطفیٰ کا فیض ہے۔ میں انتہائی مختصر کر گیا ہوں کیونکہ میں نے آگے جانا ہے اور ٹائم کا بھی خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، بہن کو ساتھ لیا، خود ہی بیان فرماتے، یہ بڑی تفصیل ہے ایک، اور الحمدللہ یقیناً کافی حد تک دوستوں کو ویسے یاد ہوگی ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم جب در رسول پر پہنچے تو اس وقت تقریباً 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، 40ویں آپ تھے، اور جب آپ دروازے پر پہنچے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے کسی نے دروازے کی دستک کو سنا۔ وہ جو علیحدہ سوراخ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ ارقم بن ارقم کے دروازے پہ آنے والا کون ہے، دیکھنے والے نے جب دیکھا تو دیکھتے ہی کہا کہ اے نبی کے دیوانوں، تحفظ ختم نبوت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خاتم النبیین کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں کہ دروازے پر ایسی بلا آ گئی ہے جو دشمن رسول ہے، جو دشمن خدا ہے، جو دشمن دین مصطفیٰ ہے،
بس اس کا کہنا تھا۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، حضرت امیر حمزہ جو صفوں کی پاسداری کر رہے تھے، جو پہرے داری فرما رہے تھے، فرمایا کیا وجہ ہوئی؟ دیکھنے والے تو نے اتنا شور کیوں ڈالا؟ کہا کہ دروازے پر عمر آ گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت کتنا مخالف ہے۔ جناب حضرت امیر حمزہ نے ایسے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے، فرمایا عمر کو پتہ ہی نہیں ہے محمد کے غلاموں کی جرت کتنی ہے۔ عمر کو صرف اپنی طاقت پر غرور ہے، ہمیں محمد مصطفیٰ کی غلامی پہ غرور ہے، ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی نوکری پر غرور ہے، اور رب محمد کی قسم ہے اگر ارادہ غلط ہوا پھر عمر کا ہی سار ہوگا، عمر کی ہی تلوار ہوگی۔ اتنے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کیا ہوا؟ حضور، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، بڑا پیارا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں تمام صحابہ نے کہا حضور بلا دروازے پہ آ گئی ہے۔ نبوت نے مسکرا کے فرمایا نہیں نہیں، بلا نہیں آئی، تمہارے نبی کی دعا آ گئی ہے، تمہارے نبی کی دعا آ گئی ہے، رات مانگ لیا ہے اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ یہاں اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں، ذرا آپ کی توجہ چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو، دروازہ کھولا، میرے کریم آقا نے فرمایا عمر فاروق کو آؤ آگے آؤ، حضور علیہ السلام نے اپنی مزمل والی چادر بچھا دی، جناب فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر پاک ہے، میرے پاؤں بڑے پلید ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا اے عمر اللہ نے ان کو رات ہی پاک فرما دیا ہے۔ یوں جناب حضرت عمر فاروق آگے بڑھے تو برادران اسلام حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، غلامی اختیار کی۔ یہاں ایک خاص توجہ آپ کی چلا، آپ کی بڑی توجہ چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ہر نبی نے کوئی ایک خاص وقت میں ایک دعا مانگی ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا وہ خاص وقت اللہ نے مجھے 2 عطا فرمائے ہیں۔ کتنے عطا فرمائے ہیں؟ 2 وقت عطا فرمائے ہیں۔ یوں تو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ نبی کی کوئی دعا بھی اللہ رد، بولیے ذرا، رد نہیں کرتا، لیکن یہ فوراً قبولیت ہر نبی نے مانگی اللہ نے عطا فرمائی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان نبیوں کا حصہ اس دعا میں ایک تھا، اللہ نے میرے لیے 2 رکھے ہیں، میرے لیے 2 رکھے ہیں۔ اب توجہ چاہتا ہوں، میرے لیے 2 رکھے ہیں آقا کریم، وہ 2 حصے جو آپ کو دعا کے دیے گئے، کیا آپ نے دعا مانگ لی؟ فرمایا ہاں، ایک مانگ لی ہے، ایک میں نے مانگنی ہے۔ یا رسول اللہ جو مانگنی ہے کب مانگنی ہے؟ فرمایا جب جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، میری امت کے گنہگار اپنی جگہ پہ پریشان کھڑے ہوں گے، فرمایا اس وقت میں ان کی پریشانی کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھوں گا تو ہاتھ پہ غیبی سے رحمت بڑا پیغام آئے گا، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، اب تو سجدے سے سر کو، میرے ساتھ ذرا گنگنا لیجیے، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے۔
برادران ذرا توجہ، ایک دعا ہے جو حشر کے دن قیامت برپا ہوگا، اس وقت آقا کریم مانگیں گے، کن کے لیے؟ یوں کہہ لیں ساری امت کے لیے۔ کن کے لیے؟ ساری امت کے لیے۔ دو حصے دعا کے، ایک مانگی ایک مانگنی ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں، انشاءاللہ آپ بھی شامل ہیں۔ مانگنی ہے، آقا کریم نے وہ دعا مانگنی ہے۔ جب میں نے ان کو پڑھا تو آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ جو مانگلی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ میں نے دعا جو مانگی ہے اس میں نے عمر کو مانگا ہے، اللہ نے دے دیا ہے۔ حضرت عمر کے لیے ایک دعا، پوری امت کے لیے ایک دعا۔ میں نے کہا اے عمر تیری عظمت کو سلام ہے، تیری شان کو سلام ہے، تیرے مرتبے کو سلام ہے۔ ارے نگاہ نبوت میں تجھے کتنا مقام ملا، ایک پلڑے میں ساری امت کو رکھا، ایک پلڑے میں اکیلے۔ محبت سے بولیے تو کائنات ملیں کیا ایسی عظیم ہستی کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نہ جمائے اور نہ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کوئی خلفاء کے خلاف بولے یا اہل بیت کے خلاف بولے۔ الحمدللہ آج بھی یہ جرت باقی ہے، ہم اس کی قدی سے اس کی زبان کو کھینچنا جانتے ہیں۔ الحمدللہ کل بھی اہل سنت و جماعت محافظ صحابہ بھی تھے، محافظ اہل بیت۔ تو آج بھی الحمدللہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں جندہ پانچ تین نال ہے، زندہ پانچ تین نال ہے، پیار نہیں زندہ۔ پڑھ لیجیے ایک دفعہ، گنگنا لیجیے۔ پانچ اور یہ ہے پانچ تن ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، اور تو آپ کی اور میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پانچ تن۔ اور نبی علیہ السلام، علی المرتضیٰ، زہرا پاک سلام اللہ علیہ، اور جناب امام حسن علیہ السلام، اور جناب امام حسین علیہ السلام۔